جس طرح میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو وہ گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ تو آج تو ہم دوسروں کو دکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جس نے کسی گرے ہوئے کو اٹھایا ہو، جس نے کسی مریض کے علاج میں اپنے جیب سے خرچ کیا ہو، جس نے کسی غریب کا گھر بنا کے دیا ہو، جس کی چھت گر گئی تھی بارشوں کی شدت کی وجہ سے اور اس کا گھر پانی سے بھر گیا تھا، تو کوئی مجاہد ایسا تھا جو اس نے اس غریب کے گھر میں پہنچ کر اس کی چھت کو درست کیا ہو، اس کے فرش کو ٹھیک کیا ہو؟ فقیروں کسی نے تو کیا ہوگا نا۔ جس نے کیا ہو وہ اس کو آفرین ہو، اس کو شاباش ہو، اس کو دعا ہو، اس کو کامیابی کی نوید ہو، اس کے ساتھ تو ملنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ میں سے ہمیں ایسے بننے، ہم سب نے ایسا بننا ہے۔ اور یہ طلب اور جستجو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اسپیکر پر نام پکارا جائے، بھئی چودھری صاحب نے یہ مارکا مارا ہے۔ یہ فقیروں کی مزاج میں بات ہونی نہیں چاہیے۔ جس کسی کی مزاج میں یہ بات ہے تو وہ فقیر بنا ہی نہیں ہے۔ دنیا والوں کو دکھا کر کیا کرو گے جب خدا خود تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جب تم اکیلے ہو تو یہ مت سمجھو تم اکیلے ہو، دوسرا میں رب تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تم اپنے بھائی کی گری ہوئی دیوار کی اینٹ چننے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو اور گارا یا مسالہ لگانے کے بعد جب اینٹ کو وہاں فکس کرتے ہو تو یہ تمہارا اکیلا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا چاہتے ہو اللہ کا ہاتھ تمہارے ساتھ ہو؟ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ سندھی میں چوندہ نبا تہاں جو باہاں بیلی تھے، تمہاں جو مددگار تھے، آپ کا مددگار بن جائے۔ پھر اٹھو اور یہ بھی کام کر کے دکھاؤ کہ جیتے اس لیے ہیں کہ اپنے بھائی کے غموں کو ہم کم کریں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ فرماتا ہے خدا اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو ہیپیٹائٹس ہو چکا ہو اور وہ بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، تو جائیں اس کو لے جائیں کسی اچھی ہاسپٹل میں اور ڈاکٹروں سے ملوائیں، ویکسینیشن اس کی کروائیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کڈنی پرابلم ہے، وہ مرض میں تڑپ رہا ہے اور تم سجدے کر رہے ہو، بھئی میں نے 40 نفلیں پڑھی چلا میں عمرے کے لیے، اس ہفتے بھی عمرہ کیا تھا پھر دوسرے ہفتے عمرے پر۔ تمہارے پڑوس میں تمہارے آس پاس ایک گردے کے درد میں تڑپ رہا تھا اور تم عمرے کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس نبی کی بارگاہ میں جو نبی فرماتا ہے میرے امتی کو ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے وہاں تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک ایسی خاتون تھی جس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ قسم پرسی کے عالم میں تھی، تمہیں شوق تھا کہ بھئی کوئی مسجد کی نیل لگاؤں گا وہ بھی گولڈن کلر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی مسجد تو بن چکی تھی، نمازیں بھی اس میں ہو رہی تھی، وہ گولڈن نیل لگانے کے بجائے تم اس غریب خاتون کی مدد کرتے جو بیچاری تنہا تھی، بیوہ تھی، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گولڈن نیل تو سب کو نظر آئے گی بھئی چودھری صاحب نے لگائی ہے گولڈن نیل، واہ واہ، اس بیچاری کی شادی ہوتی تو کس کو پتا چلتا؟ اللہ فرماتا ہے کیا تیرے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ مجھے پتا چل گیا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پیٹ کو نہیں بھرتی چیز کہ گلے میں ڈھول ڈال کر پیٹتے پھرے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ افسوس ہو تمہارے حال پر، شرم آنی چاہیے ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو۔ تو اٹھو، ذکر اللہ کی کثرت کرو،
اور اپنے اندر کے خراب حالات کو درست کرنے کی سعی میں لگ جاؤ، اور میرے پروردگار کی مدد، میرے نبی کی مدد چاہتے